मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल जी नज़ीर साहब, ज़ाहिर साहब बहुत शुक्रिया। बड़े अरसे से आपके बारे में सुन रहे थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुलाकात भी हुई। बेसिक में एक चीज़ सिंपल कहूँगा कि हम अपने हिस्से का किरदार अदा करते हैं अपनी ज़िंदगी में ना, और ये अल्लाह का एहसान होता है कि अल्लाह हमें चुने किसी पर्पज़ के लिए। और कोई भी इदारा जब कोई बनता है तो उसके पीछे एक सोच होती है, एक विजन होता है, वो किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, किस तरह से वर्कआउट करते हैं। और हम जिस वक्त नज़ीर कैंपस की बात कर रहे हैं तो इसको जिस वक्त भी हमने आइडियलाइज किया तो एक ऐसी जगह जहाँ पे एक ऐसी बच्ची परवान चढ़े कल जो माशरे को जो है वो किसी डायरेक्शन में लेके जाए। मैं नॉर्मली हमेशा एक जुमला कहता होता हूँ कि दीन जो है घर के दरवाजे तक मर्द लेके आता है, औरत वो हस्ती है जो दीन को 7 नस्लों तक लेके जाती है। और अगर हम उस औरत की परवरिश इस तरीके से करें कि कल जो माशरे को किसी सिमत में लेके जाए तो ये बाइद नहीं। मैं अक्सर इस साइट पे आता हूँ, मेरा चूंकि ये होम ग्राउंड नहीं है, गुजर खान है मेरा मेन जो होम ग्राउंड है, यहाँ पे मैं प्योरली आता हूँ कि यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट किया जा सके। और मैं जब इस सड़क पे बडाना से उतरता हूँ ना तो मैं अक्सर बच्चों से भी कहता हूँ और अपने बाकी फेलो से भी कहता हूँ कि मुझे नज़र आता है कि ये इलाका इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया है। यहाँ के हर घर के अंदर लोग आबाद हैं जो अपनी मदद आपके तहत चीज़ें चला रहे हैं, लेकिन उनको मुमकिन कैसे करेंगे? उनको मुमकिन करने के लिए हम कोई बुनियाद रखते हैं, उनको मुमकिन करने के लिए हम कोई तरीक़ेकार ऐसा अडॉप्ट करते हैं कि वो चीज़ें खुद ब खुद होना शुरू हो जाए। देखिए, हमारा काम है दुनिया भर के नॉलेज और टेक्नोलॉजी को, चीज़ों को यहाँ तक रसाई देना। हम ये मुमकिन कर चुके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त दुनिया की बेस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके यहाँ पे हम कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर सकें, डिग्रीज इंट्रोड्यूस कर सकें, और बच्चों के लिए वो अल्टरनेटिव स्किल्स जो है वो प्रोवाइड कर सकें, जिसमें बच्चे अपने घरों में बैठे हुए अपने आप को ना सिर्फ एम्पावर कर सकें बल्कि अपने ख़ानदान और इलाके को एम्पावर कर सकें। और बच्ची एक वाहिद एक रास्ता है, अगर वो पढ़ी लिखी होती है तो आप ये सोचें कि ये आने वाली नस्लों तक और ता क़यामत रहने वाली एक फैसिलिटी है। और इसमें कंट्रीब्यूशन जो होती है, नॉर्मली हम अपनी ज़िंदगी के लिए जीते हैं, हम कुछ करके जाते हैं, अपनी औलाद के लिए करके जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अल्लाह ताला ऐसे चुनते हैं जो अपनी औलाद से ज़्यादा इलाके या लोगों के लिए कुछ करके जाते हैं, और ये उनके लिए बेसिकली सदका जारिया है, और ये वो सामान है जो वो अपनी आखिरत के लिए लेके जा रहे हैं। बाकी तो सारी जहाँ छोड़ जाएंगे ना, सारे अपने अपने बेनिफिट लेंगे, लेकिन ये वो वाहिद बेनिफिट है किसी की तरबियत करना, किसी को पूरी जिंदगी के लिए और उसकी नस्लों को कैपेबल करना। देखें, एक बेटी जिस वक्त पढ़ गई, अपने पाँव पे खड़ी हो गई, ना सिर्फ वो खुद करेगी, अपने आप को ठीक करेगी, बल्कि वो अपने आने वाली नस्लों को, इमीडिएट घर को वो ठीक करेगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एक मर्द तरक्की करता है तो उसके पीछे जो सोच या विजन औरत का बहुत बड़ा होता है। आप सारे लोग इस वक्त जिंदगियों के एक मिडिल एज में हैं या जिंदगी गुजार चुके हैं। अगर एक औरत अगर घर के अंदर आपका जीना हराम कर दे तो आप कोई तरक्की कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक औरत आपकी सपोर्टिव हो, एक थिंक टैंक की तरह हो, बहुत सारी बच्चियां ऐसी जो पूरे घर का निज़ाम चला रही हैं। और हम जिस वक्त लेट्स सपोज काम कर रहे हैं तो हम अपनी बच्चियों को ना सिर्फ तालीम के ऊपर फोकस कर रहे हैं बल्कि उनके रोजगार, उनकी चीज़ों को भी स्ट्रेंथन करने पे काम कर रहे हैं, ताकि एक अनसेट जो और अनसीन जो सिचुएशन है उसको लेते हुए वो बच्चियां इलाके को इम्प्रूव कर सकें, और वो अपने घरों में ना सिर्फ अपने लिए इंडस्ट्री खड़ी करें बल्कि उसके साथ साथ जॉब्स क्रिएट करें। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं। और हमारा जो ये नज़ीर कैंपस है, बेसिकली हम इसको फीमेल एम्पावरमेंट सेंटर और कॉलेज के तौर पे हम इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बच्चियाँ बचपन में स्टडी करेंगी और स्टडी करने के बाद अपनी लाइफ को स्टैब्लिश करेंगी। और इस प्रोजेक्ट का टोटल पर्पस होगा कि दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज यहाँ पे लिंक हो, दुनिया भर का नॉलेज लिंक हो। और आप एक लम्हे के लिए एक सोचें, आप नज़ीर साहब, आप इस वक्त बाहर की दुनिया देखते हैं, वहाँ पे आपको क्या चीज़ नजर आती है? हाई टेक है ना। और ये इंशाल्लाह ये मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि ये हमारी जिंदगियों में हम ये देखें, हम ये इलाके के अंदर देखें, क्योंकि ओवरऑल इस वक्त इंस्टीट्यूशंस किस पे चल रहे हैं? प्रॉफिट के ऊपर चल रहे हैं। हमारा पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारा पर्पस वो सहूलियात पॉसिबल करना है,
وہ تعلیم پاسبل کرنا ہے جو کوئی بچہ اسلام آباد میں، کراچی میں یا لاہور میں جا کے گین کر سکتا ہے، اس کو ہم یہاں پہ پاسبل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جیسے اس وقت ہم میڈیکل پہ کام کر رہے ہیں، میڈیکل سٹڈیز پہ کام کر رہے ہیں، وہ ایریا جہاں پہ بچے امیڈیٹلی امپاور ہوتے ہیں۔ یہی بچے سوچیں کہ ڈیورنگ ایجوکیشن ہی اپنی کالج میں پڑھتے ہوئے ہی وہ برسر روزگار ہو جائیں، کما بھی رہے ہوں اور پڑھ بھی رہے ہوں۔ یہ ماڈل آپ کو نذیر کیمپس میں نظر آئے گا۔ اس کو ہم ابھی فلاح امت کیمپس میں پریکٹس کر رہے ہیں، ہمارے گجر خان کیمپس میں ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ بچیوں کو میڈیکل ڈومین کے اندر LHVs ہیں، CMWs ہیں، یہ وہ ڈومین ہے جو 2 سال کے بعد بچی کو لائسنس لے کے اپنا کلینک آپریٹ کرنے کی فیسلٹی دیتا ہے، اور اب یہ ہم پاسبل کر چکے ہیں الحمدللہ۔ ہمارا فرسٹ بیچ چل رہا ہے، اس وقت بھی ہمارے پاس فلاح امت میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہے کہ کوئی بھی بچے ہمارے یہاں پہ آ کے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ دوسرے ایریاز کے اندر جو ماڈرن ٹیکنالوجی کی ٹیک کی جو چیزیں ہیں جو اس وقت دنیا میں کام ہو رہا ہے، ہمارا بچہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے فلاح امت میں بیٹھے ہوئے امریکہ کی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس وقت ہم یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سمپل سی چیز ہے کہ ہم اپنے حصے کی تھوڑی تھوڑی کنٹریبیوشن کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑھا دینا ہے۔ اب استطاعت ہے، میری جتنی استطاعت ہے میں اتنا کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نذیر صاحب کی جتنی استطاعت ہے وہ اتنا کنٹریبیوٹ کریں۔ اگین یہ اللہ کی دین ہے، اللہ نے کس کو کتنا نوازا ہے، کس طرح سے کر سکتا ہے، اور یہ وہ خالصاً وہ سودا ہے جو آپ کا اللہ کے ساتھ ہے۔ اس میں ہماری کوئی ذاتی وراثت نہیں ہے، نہ میرا خیال ہے قاضی صاحب کی وراثت ہے، نہ پروفیسر صاحب کی وراثت ہے۔ کوئی بھی ہمارے ساتھ کوئی بھی ممبر جڑا ہوا ہے، اس میں سے کوئی بھی بندہ ہمارے لیے وراثت پہ کام نہیں کر رہا۔ مجھے تو پیورلی کہہ سکتے ہیں نا کہ میں یہاں پہ میری کوئی پھوپھی کا گھر نہیں ہے، کوئی میری باڑی کسی کے ساتھ مشترکہ نہیں ہے، تو یہ پیورلی ہم لوگ اس آبجیکٹو اور جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور مجھے آپ نے اتنے عرصے سے دیکھا ہوگا میں آ رہا ہوں کس پرپز کے لیے آ رہا ہوں، کہ مجھے خلوص نظر آ رہا ہے۔ مجھے اس پورے پروجیکٹ کے اندر ہم جو چیزیں کر رہے ہیں شروع سے کرتے چلے جا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ہم میں سے ہر بندہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ تو سمپل سا آپ لوگوں کو ایک میسج بھی ہے، نذیر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کی ہمیں سرپرستی بھی رہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں۔ اب اس میں کنٹریبیوشن کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بچیاں جو ہمارے پاس پڑھیں، آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ باہر کے ڈاکٹرز کو، باہر کے ہاسپٹلز کو ہمارے ساتھ کنیکٹ کریں، اور یہی بچیاں ہمارے ساتھ روزگار میں شامل ہو سکیں اور یہی بچیاں اپنے گھروں کو چلا سکیں۔ اس کو پاسبل کرنا ہمارا کام ہے، آپ نے ہمیں صرف برج کرنا ہے، جوڑنا ہے۔ اور جو وسائل ہیں، میری ریکویسٹ ہوگی کہ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے شاید یہاں ناممکن ہوتی ہے، میں خود باہر رہ کے آیا ہوں اور جب سے آیا ہوں چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ہم جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں جسٹ ہماری زبان ہلنے سے پاسبل ہو جاتی ہیں اور وہ چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ہم نے پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیز کو یہاں پہ لنک اپ کر لیا، اب یہاں پہ ہم لوکلی بہت ساری یونیورسٹی ڈگری پروگرام چلا سکتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی جو ہے نا وہ کاوش نہیں ہے، پہلے بہت عرصہ لگ جاتا تھا آپ کو، لیکن الحمدللہ ہم نے پاسبل کر لیا۔ ہمارے پاس ہر لیول کا انٹلیکٹ موجود ہے جو پاکستان کیا دنیا کے کسی کونے سے بیٹھ کے ہمیں یہاں پہ پڑھا سکتا ہے، اور یہ چیزیں آپ سب کے لیے بھی ہوگا کہ پاسبل ہم کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس لرننگ مینجمنٹ موجود ہیں، سسٹم موجود ہیں، ہم بچوں کے روزگار کو پاسبل کر چکے ہیں، اور یہ چیز ہمیں کہیں احسان کا معاملہ نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ قاضی صاحب کبھی بھی اس پرپز کے لیے کر رہے ہوں گے کوئی بندہ انہیں سلام ٹھوکے، ٹھیک ہے، یا کبھی ہم کو اس طرح کی بات کریں کہ آپ ہماری کوئی عزت کریں۔ سمپل سی ہے کہ ہم اپنے حصے کا کردار ادا کریں، اور آپ سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں، یعنی اچھی اسمائل دے سکتے ہیں نا تو وہ بھی دیں، وہ بھی ہمارے لیے ہماری ہمت بڑھائے گی اور ہماری چیزوں کو ملٹیپلائی کرے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ یہ آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے اور اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹ ہوں۔ اور میں آج نذیر کیمپس کو وہاں سے سڑک سے کھڑے ہوئے جو یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ہماری یہ ممکن ہوگی، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ ہم سے پاسبل کر۔ بیسک تو ہم نے نیت کرنی ہے نا سر، ہم نیت کر رہے ہیں، اللہ نے اس کو پاسبل کرنا ہے۔ اللہ نے بہت سارے درد دل رکھنے والے کیے ہیں، اور ہر بندہ اس کے اندر میرے خیال میں اسی نیت سے کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا آخرت کا اثاثہ بن جائے۔ اور سر یہ وہ اثاثہ ہے جو میں کوئی بڑی بات نہیں کہتا، یہ وہ چیز ہے جو آپ کی زندگی کا بھی اثاثہ ہے اور آپ کے آنے والی نسلوں کا بھی اثاثہ ہے، کیونکہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ 7 نسلوں کے بعد جو امپیکٹ آ رہا ہے، وہ بچی جو یہاں جس نے آج پڑھا ہے وہ 7 نسلوں تک اس کی دعائیں جو ہے نا اب تک جا رہی ہیں، وہ دعا ہاتھ سے نہیں اٹھا کے کرے گی، اس کے عمل کے اندر ہوگی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ اولاد صدقہ جاریہ ہے، اس کا مطلب کبھی آپ لوگوں نے سمجھا کہ اولاد صدقہ جاریہ کیا ہے؟ اب یہ صدقہ جاریہ خیر کا بھی ہے، شر کا بھی ہے۔
میرے والدین جب دنیا سے گئے تو میں اور زیادہ کانشیس ہو گیا. وجہ یہ تھی کہ میرا کوئی خیر کا کام ہے وہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, اور میرا کوئی شر کا کام ہے وہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو ہم اولادوں کو کس طرح سے چاہتے ہیں؟ اب یہ سورس کہاں پہ ہوگا؟ یہ وہ بیٹی ہوگی جس کا دماغ اس طرح سے ڈیولپ ہوگا کہ وہ بچہ پیدا کرے گی جس بچے نے سوسائٹی کے لیے خیر کا ایلیمنٹ بننا ہے. نذیر صاحب بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں نا. اب انہوں نے بھی کسی ماں کی گود میں پرورش پائی ہے, تو اللہ نے ان کے دل میں خیر ڈالی ہے, اور یہ کوئی دینا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا.